الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ رمضان مبارک کے مہینہ میں اس کی ایک ایک گھڑی بہت ہی زیادہ قیمتی اور انسان کی زندگی کا بہترین سرمایہ ہے۔ بابرکت ہیں وہ لوگ، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی گھڑیوں کو اور لمحات کو نہایت احتیاط کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق گزارتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور نصف سے زائد گزر چکا ہے۔ دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، تو 3 دن بعد تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی ایک ایک گھڑی ہی بابرکت ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خاص طور پر 2 ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں جو انسان کے گناہوں سے بخشش کا اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ان میں سے ایک نعمت جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خاص طور پہ رکھی ہے، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں اس کا سنت اعتکاف ہے۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے اور یہ اعتکاف کرنا سنت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔
اس لیے ہمیں اس اعتکاف کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس کی اہمیت اور فضیلت کو جان کر اس کو اپنانے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ دوسری عظیم نعمت جو رمضان المبارک کے مہینہ کی آخری عشرہ کی گھڑیوں میں ہے، وہ ہے لیلۃ القدر والی نعمت۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینہ کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ان دو اہم نعمتوں اور دو اہم عظیم عبادات کی اہمیت سے متعلق چند باتیں آج کے جمعۃ المبارک میں عرض کی جائیں گی، تاکہ ہم ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اعتکاف رمضان المبارک کے مہینہ کی آخری عشرہ کی گھڑیوں میں کیا جاتا ہے، اور یہ سنت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی ویسے 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف سنت ہے، اور ایک اعتکاف نفل ہے۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ انسان منت مان لے کہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس کام کے پورا ہونے کے بعد اس شخص پر اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہے۔ اس کو اعتکاف واجب کہا جاتا ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت ہے، وہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنا، یہ سنت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں آخری عشرے میں خاص طور پہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تو یہ سنت اعتکاف ہے، اور اسی کے متعلق تفصیل بتلانا مقصد ہے۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے۔ سنت اعتکاف تو پورے عشرے کا ہوتا ہے، اور جو نفل اعتکاف ہے اس کے لیے کوئی دن خاص مقرر نہیں ہے، کوئی وقت خاص مقرر نہیں ہے، کتنے وقت کے لیے ہو کتنے دن کے لیے ہو یہ طے نہیں ہے، جتنے وقت اور جتنے دن کے لیے میسر ہو جائے وہی غنیمت ہے۔ تو نفل اعتکاف کچھ دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مثلا انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، اب جتنی دیر مسجد میں رہے تو داخل ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لے کہ یا اللہ جتنی دیر یہاں گزاروں گا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو یہ نفل اعتکاف ہے، اس کا بھی اجر اور ثواب ہے۔ تو اعتکاف کی کل 3 قسمیں ہوئیں، ایک واجب جو نظر کا اعتکاف ہے، دوسرا سنت جو رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، تیسرا نفل جو کسی بھی وقت مسجد میں داخل ہو کر کیا جا سکتا ہے۔ تو سنت اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ اس کے متعلق کچھ باتیں پہلے عرض کروں گا۔ اعتکاف کرنے والا آدمی رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتا ہے۔ اس کی ابتدا 21ویں شب کے شروع میں ہو جاتی ہے، اور انتہا اس وقت ہوتی ہے جب عید کا چاند نظر آ جائے۔ 20واں روزہ جب ختم ہوتا ہے یعنی افطار کرتے ہیں، 21ویں شب شروع ہو جاتی ہے، جب مغرب کی اذان ہوتی ہے 20واں روزہ افطار کرنے پر، تو 21ویں شب کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اسی وقت سے اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ مسجد میں اعتکاف
کرنے کے لیے 20ویں روزے کی شام کو آ جائے اور 20واں روزہ مسجد کے اندر افطار کرے تو پھر اب مسلسل پورا عشرہ اعتکاف کرے۔ تو 20ویں روزے کے افطار کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک یہ اعتکاف ہے۔ اس اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر عبادت کا اپنا ہی مزہ ہے اور اپنا ہی اجر ہے، اعتکاف کا اپنا ہی اجر اور ثواب ہے۔ میں اعتکاف کے فوائد پر چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ جو انسان مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے آ گیا، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہر گیا، وہ شخص اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی اور عظیم بات اور عظیم سعادت ہے کہ بندہ، انسان، مخلوق وہ ذات باری تعالیٰ کا مہمان ہو اور ذات باری تعالیٰ کے گھر میں۔ تو جو انسان اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اس کو پہلا اعزاز یہ ملتا ہے کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس اس کی میزبان ہے۔ کس قدر خوش نصیبی ہے اس شخص کی جو مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے آئے کہ رب تعالیٰ کی ذات اس کی میزبان ہے اور وہ رب تعالیٰ کے گھر میں رب تعالیٰ کا مہمان ہے۔ بہت بڑی عظیم سعادت ہے، اس سے بڑی اور عظیم سعادت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اعتکاف کرنے والا کوئی معمولی کام نہیں کر رہا بلکہ اللہ پاک کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے۔ اس کو یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے۔ اور ہر شخص اپنے مہمان کا اپنی بساط کی حد تک، اپنی کوشش کی حد تک اکرام اور اعزاز کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کا اکرام کروں، اس کا اعزاز کروں اور اس کو جو ہر اعتبار سے عزت دوں۔ رب تعالیٰ کی ذات کا جو مہمان ہوگا، رب تعالیٰ کی ذات اس کا اعزاز اور اس کا اکرام اپنی شان شان فرمائیں گے۔ اعتکاف کرنے والے کو یہ اجر اور ثواب ملتا ہے کہ اس کے سارے گناہ اعتکاف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور اس انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ تو اعتکاف کرنے والا اللہ کا مہمان ٹھہرا، اور نمبر 2 اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ دوسرا اعزاز ہے اور دوسرا فائدہ ہے۔ جب انسان اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں پورا عشرہ اعتکاف کرتا ہے، اس کو کئی طرح کی روحانی ترقیاں نصیب ہوتی ہیں۔ مثلا جو انسان مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو اس کو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنے دن مسجد میں ہے اتنے دن باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ عام دنوں کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات سستی کا شکار ہو جاتا ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کی بسا اوقات نوبت آتی ہے اور بسا اوقات جماعت نکل جاتی ہے۔ لیکن جو ہے مسجد میں اعتکاف کرنے کی وجہ سے یہ سعادت ملتی ہے کہ پورا عشرہ، پورے 10 دن یا 9 دن جتنے کا بھی عشرہ ہے آخری، اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے اور اعتکاف کرنے والے کی جماعت نہیں رہتی۔ اور جماعت سے نماز پڑھنے والا وہ شخص جو پورا سال جماعت سے نماز پڑھتا ہے، بسا اوقات
تکبیر اولا کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتا، لیٹ آتا ہے، کبھی 1 رکعت ہو گئی، کبھی 2 رکعتیں ہو گئی، کبھی 3 ہو گئی، اس طرح بھی۔ لیکن اعتکاف کرنے والے کو جماعت بھی مل جاتی ہے اور تکبیر اولا کے ساتھ جماعت ملنے کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑے اجر اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ مسجد میں اعتکاف کرنے والا آدمی، اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی زندگی سے بچ جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن آدمی مسجد میں اس کی مثال فرمایا اس طرح ہے جس طرح کہ مچھلی کی مثال پانی میں۔ جو مومن ہوتا ہے اس کو مسجد میں سکون آتا ہے، اس کو مسجد کے اندر ایک خاص سکون اور سکینہ حاصل ہوتی ہے۔ تو فرمایا منافق کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے کہ پنجرے میں بند پرندے کی مثال، کہ وہ بند پنجرے کے اندر فڑفڑا رہا ہوتا اور اس کی کوشش ہوتی ہے کب موقع ملے اور پنجرے سے نکل جاؤں۔ تو جو شخص مسجد میں اعتکاف کے لیے آتا ہے اس کو مسجد میں زیادہ وقت گزارنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور یہ اس کے ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ مومن آدمی کا رخ، ایمان میں پختہ شخص کا رخ مسجد کی طرف ہوتا ہے اور وہ مسجد میں زیادہ وقت گزارتا ہے، اس کو یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے جو شخص اعتکاف کرتا ہے کہ افضل ترین جگہ میں اس کا وقت گزرتا ہے اور وہ اتنے وقت کے اندر مسجد میں اپنی زندگی اور اپنا وقت گزارتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین جگہیں مسجدیں ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ روئے زمین میں جو جگہ پسند ہے وہ مسجد ہے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مبغوض ترین جگہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ ہیں، فرمایا وہ گلیاں اور بازار ہیں۔ جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین جگہ کے اندر اس کو ایک عشرہ گزارنے کی سعادت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی ایک روحانی ترقی اور روحانی فائدوں میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے اعتکاف کرنے والے کو جو حاصل ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا گناہوں کی زندگی سے دور ہو جاتا ہے، انسان ہے اور اس سے بھول ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو لیکن جب انسان مسجد میں ہوتا ہے نا، جتنی دیر مسجد میں رہتا ہے تو عام طور پر گناہوں کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا اور عام طور پر اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ جتنی دیر مسجد سے باہر رہتا ہے تو اتنی دیر مسجد سے باہر اس سے کسی بھی وقت گناہ کا امکان ہے، کسی بھی وقت گناہ ہو جاتا ہے، بلکہ عملی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے اتنے دن گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے اور انسان کا دل جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے قدورتوں سے اور گناہوں سے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے۔ اعتکاف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وقت دیتا ہے۔ اعتکاف رمضان کے مہینہ میں ہوتا ہے نا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ حالانکہ سارے مہینے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں، لیکن چونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مومن کو زیادہ یاد آتی ہے
اور انسان کو نیکیوں کی توفیق زیادہ مل جاتی ہے۔ تو اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے رمضان میرا مہینہ ہے، اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو دیکھو کیوں روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدل ہوں۔ اب انسان جو اعتکاف میں آ کے بیٹھتا ہے تو وہ ایک تو روزے کی حالت میں ہے جو افضل ترین عمل ہے اعمال میں سے، اور اسی طرح روزہ دار جو ہے گویا ساری دنیا سے کٹ کر اپنے گھر بار، کاروبار، بیوی بچے، ان سب کو چھوڑ کر پوری دنیا سے کٹ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مسجد میں آ جاتا ہے اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اعتکاف والے کو عطا ہوتی ہے اگر وہ اعتکاف کو اس طرح کرے جس طرح کے کرنے کا حق ہے۔ تو 10 دن اللہ تبارک تعالیٰ کو دے دیتا ہے۔ اب اس میں کاروبار کی طرف کوئی توجہ نہیں، بیوی بچوں کی طرف کوئی توجہ نہیں، دنیا کے اور معاملات کی طرف کوئی توجہ نہیں، صرف رب تعالیٰ کی طرف دھیان۔ اس میں نماز، روزہ تو ہے ہی، تلاوت، اذکار، درود شریف، جتنے نیک اعمال ہیں سارے کے سارے کرتا ہے۔ تو 10 دن اللہ تبارک تعالیٰ کو دے دیے اور ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ گیا، یہ بہت بڑی عظیم سعادت ہے۔ لہذا رمضان المبارک کے مہینہ میں آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا جائے۔ مصروفیت کا دور ہے، ہر انسان اپنے اپنے کام میں پھنسا ہوا ہے، جہاں لگا ہوا ہے وہیں مصروف ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اگر اعتکاف کر لیتا ہے پورے سال کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اس کو موقع مل جاتا ہے۔ آج مصروفیت کی وجہ سے بس اوقات انسان کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، بس اوقات اللہ تبارک تعالیٰ سے ریاض و نیاز کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن جب اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے اور اعتکاف میں بھی پردہ کر کے یکسوئی اس کو ہو جاتی ہے تو اب اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ ہے، اب گناہوں سے توبہ کی بھی توفیق ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس کو منانے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ یہ اعتکاف کے فوائد میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے اور مسلمانوں کو چاہیے اس مہینے کے اندر اعتکاف کریں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والے حضرات جو اعتکاف کریں، جب اتنے اس کے فوائد ہیں تو اس کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بس اعتکاف کرنے والا آدمی جب اعتکاف کے لیے بیٹھے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہو اور وہ ہو، پھر مخلوق کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اعتکاف کرنے والا ان سے بھی باتیں نہ کرے، بغیر ضرورت کے اور بغیر مجبوری کے۔ ہاں کوئی ضرورت کی بات کرنا پڑی ہے تو وہ کر لے، لیکن خام خواہ مسجد میں دوسرے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے پاس چلا گیا، جا کے وہاں اعتکاف والے سارے ٹولی بنا کے بیٹھے ہیں اور خوش گپیاں کر رہے ہیں اور کھانے پینے کے اندر 10 دن گزار دیے، ساری رات کھاتے ہیں جی۔ اس کا اعتکاف کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے۔ اعتکاف میں رب تعالیٰ کی ذات ہو اور بندہ ہو، یہ ہے اصل اعتکاف کی روح۔ لہذا انسان اعتکاف میں بیٹھنے والا اپنے لیے تنہائی اور اپنے لیے گوشہ نشینی اختیار کرے۔ مسجد میں ایسی جگہ کا انتخاب دیکھو نا کیا جاتا ہے عام طور پر اعتکاف کے لیے جہاں اس میں تنہائی ہو۔ جو کپڑا عام طور پر لٹکاتے ہیں نا جی اعتکاف والے رسی باندھ کے جی، اور وہ کپڑے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی جہاں اعتکاف کروں گا یہی رہوں گا۔ اعتکاف کا حاصل یہ ایک جگہ جم کے بیٹھ جانا، ایک جگہ جم کے بیٹھ جانا اور وہیں اپنے اعمال کو پورا کرنا، یہ اصل اعتکاف ہے۔ اب جہاں
اس کا پردہ لٹکا ہوا ہے وہیں وہ اعتکاف میں بیٹھے، نماز کا وقت ہو گیا اس پردے کو ہٹا دے اور اللہ کا بھلا کر صف میں وہیں بیٹھا رہے۔ یہ نہیں کہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے کبھی اٹھ کے اس کے پاس وہاں چلا گیا، کبھی وہاں چلا گیا، کبھی وہاں چلا گیا، دو باتیں اس سے کی پھر دو اس سے کی، نہیں، یہ اعتکاف کی روح نہیں ہے۔ کسی کو آپ سے کام ہے وہ خود آپ کے پاس آ جائے۔ اعتکاف میں صرف اور صرف انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وقت دے، یہ ہے اصل چیز۔ اس میں دوسرے لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی بغیر ضرورت اور بغیر مجبوری کے باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ وقت تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا ہے، مخلوق کو نہیں دیا، لہذا اس وقت کے اندر خاص طور پہ ذات باری تعالیٰ کی رضا کے لیے اعمال اور عبادات کا اہتمام کیا جائے۔ اعتکاف کرنے والے کو اور بھی چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، مثلاً بغیر ضرورت کے مسجد، بغیر شرعی ضرورت کے مسجد سے نہیں نکل سکتا، نکلے گا تو یا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بغیر شرعی ضرورت کے، بغیر کسی اپنی ذاتی مجبوری کے نہیں نکل سکتا، نکلے گا تو اس کا اعتکاف گیا۔ اب ایک آدمی اس کو ضرورت ہے، مثلا پیشاب کی ضرورت ہے، پیشاب کرنے کے لیے جائے، یہ اس کی ذاتی ضرورت ہے اور اللہ پاک نے یہ ضرورتیں رکھی ہیں، جا سکتا ہے، ہاں جی۔ اور وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، وضو کرنے کے لیے وضو خانے پہ جا سکتا ہے، لیکن بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بار بار جو ہے جن کے اندر 4-5 مرتبہ صابن سے منہ دھونے کے لیے جاتے ہیں، تو صابن سے منہ دھونے کے لیے نہ جائے، اللہ پاک کی ذات کو یہ شخص ویسے ہی بڑا پسند ہے، تو لہذا یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر انسان کا گزارا نہ ہو اور نہ کوئی شرعی مجبوری ہے، لہذا مسجد کے اندر رہے، بار بار صابن کے ساتھ منہ دھونے کے لیے جائے گا تو اس کو اعتکاف کے وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے جو ہونے چاہیے، اور بس اوقات اعتکاف ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جب اتنی بڑی عبادت ہے تو اتنی بڑی عبادت کا حق ادا اس وقت ہوگا جب اس کو اس کے تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ہم ادا کریں گے۔ اعتکاف کی حالت کے اندر بعض لوگ بار بار نہانے کے لیے جاتے ہیں، تو نہانے کی نیت سے جانا، آپ پہ اگر غسل فرض نہیں ہے تو ویسے ہی نہانے کی نیت سے جانا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایک آدمی ہے، گرمی بہت شدید ہے اور اس کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کوئی پریشانی بنی ہوئی ہے، اس کا عبادت میں بالکل جی نہیں لگ رہا اور اتنی مجبوری بن گئی ہے کہ اب جو ہے بیچارے کا بار بار دھیان اس طرف جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے حکم ہے جب اس کو پیشاب کی حاجت ہو، پیشاب کی نیت سے جائے تو وہاں 2 لوٹے پانی کے اپنے اوپر ڈال کے آ جائے، نہانے کی نیت سے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اعتکاف کے جو آداب ہیں اگر ان تمام آداب کی رعایت رکھی جائے گی تو پھر وہ اجر اور ثواب حاصل ہوگا جو کہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اعتکاف کے اندر موٹی موٹی باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ دوسرا، اللہ پاک نے جو دوسری عظیم نعمت رمضان المبارک کے مہینہ میں آخری عشرہ کے اندر رکھی ہے وہ لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمایا اور رب تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا نزول بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول بھی لیلۃ القدر میں فرمایا ہے، اور لیلۃ القدر، قدر کہتے ہیں عزت کو، لیل کہتے ہیں رات کو، لیلۃ القدر کا معنی عزت والی رات، مرتبے والی رات، شان والی رات۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ پھر خود ہی سوال اٹھایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا جانتے ہو؟ آگے خود پھر اس کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ ایسی برکت والی رحمت والی رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبریل امین بھی آتے ہیں۔ کب تک؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سلامتی لے کر آتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی، جب تک صبح صادق نہیں ہوتی، جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک یعنی ساری رات اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ توجہ کرنا، یہ رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اب آخری عشرے میں کب ہے اس کی تعیین نہیں فرمائی گئی، اس کی تعیین نہیں فرمائی گئی کہ کون سی رات ہے۔ ہاں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرما دیا ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو، ان طاق راتوں میں سے کسی رات کے اندر یہ موجود ہے۔ طاق راتیں کون سی ہوں گی آخری عشرے کی؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، 29ویں رات جسے کہتے ہیں۔ ان راتوں میں سے کسی رات کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ اب اس کی فضیلت جو بیان فرمائی قرآن کریم میں وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کا عرصہ کتنا بنتا ہے؟ 83 سال 4 ماہ، 83 سال اور 4 ماہ۔ اس ایک رات کے اندر عبادت کرنا، اس ایک رات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے وقف کرنا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام کرنا، اس میں ایک رات کے اندر جا کر یہ عبادت کرنا 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے سے افضل ہے۔ یعنی فرمایا اس کے برابر ہے۔ فرمایا خیر من 1000 شہر، فرمایا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ ہو تو 83 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں، لیکن فرمایا اس سے افضل ہے۔ اب افضلیت کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ 83 برس سے کتنا افضل ہے؟ کیا 83,000 برس؟ کیا 83 لاکھ برس؟ کیا 83 کروڑ برس؟ اس کی کوئی حد نہیں بیان کی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان بندے کے اخلاص کو دیکھ کر کہ وہ کتنی دل جمی سے اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے اور اپنے رب کی رات کو راضی کرتا ہے، تو جتنے اخلاص سے عبادت کرے گا، جتنی دل جمی سے عبادت کرے گا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ 83 برس 4 ماہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ بندے کے اخلاص پر ہے، بندے کی نیت پر ہے، بندے کی توجہ پر ہے کہ اس رات کو کس طرح خرچ کرتا ہے۔ اب یہ رات کیوں عطا فرمائی گئی؟ رب تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے۔ وہ چاہتی نہیں کہ بندے اپنے گناہوں کا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لے کر آئیں۔ ہر انسان گناہ گار ہے اور ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو۔ فرمایا خیر الخطائین التوابون، اور خطا کاروں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی خطاؤں پر توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ تو یہ جو رات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کو بندے کے لیے نعمت قرار دیا ہے اور گناہوں سے بخشش کا سبب اس میں پیدا کیا، اور اس رات میں خاص طور پہ رب تعالیٰ کی رحمت نظر ہوتی ہے اور بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مواقع بندے کو دے دیے ہیں، ہاں جی، تاکہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے اور اپنے نیک اعمال کا اجر اور ثواب بڑھانے والا بن جائے۔ تو جہاں اور اللہ پاک نے کرم فرمائے اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر دے کر بھی بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔
دیکھو نا رمضان المبارک کی فضیلت ہے کہ اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت۔ اور اس جو صورت ہے اس کے نادر ہونے کے جو اسباب بیان کیے گئے تو اس کی ایک وجہ ہے، جب مسلمانوں کو علم ہوا اس بات کا کہ پہلی امتیں ایسی ہوتی تھیں کہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں، مسلمانوں کی جو امت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کی عمر جو اوسطاً جو ہے 60-70 کے درمیان ہے، کچھ زیادہ ہو 100 کے لگ بھگ چند سال، اب اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن پہلی امتوں کی عمریں وہ کئی سو سال ہوتی تھی، بس اوقات 1000 سال سے بھی بڑھ جاتی تھی، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ انہوں نے 1000 سال سے زیادہ عمر پائی ہے۔ تو پہلی امتوں کی عمریں بہت ہوتی تھیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر بہت تھوڑی ہے، لیکن یہ ہے افضل امت۔ اب افضل امت کو اللہ پاک نے خصوصیت عطا کر دی کہ عمر ان کی تھوڑی ہے، لیکن اس تھوڑی عمر کے اندر آدمی کو ایسے مواقع فراہم کر دیے ہیں کہ اس تھوڑے وقت کے اندر اگر وہ اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے تو وہ پہلے لوگوں کی بڑی بڑی عمروں والوں سے کہیں زیادہ اجر و ثواب کے اندر بڑھ سکتا ہے۔ جب صحابہ کرام کو علم ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں اور فلاں فلاں نیک لوگ گزرے پہلی امتوں میں یا پہلے انسانوں میں، تو انہوں نے اللہ پاک کی بہت زیادہ عبادت کی، تو طبی طور پر پریشانی ہوئی کہ ہماری تو اتنی عمر ہے نہیں۔ جب ہماری اتنی عمر ہے نہیں تو ہم تو پھر اتنی لمبی عبادت کرنے سے، اتنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارنے سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے تسلی دینے کے لیے امت محمدیہ کو ایک خاص پیکج دے دیا، ایک خاص سہولت دے دی۔ ہر سال اللہ تبارک تعالیٰ رمضان مبارک کے مہینہ میں ایک رات ایسی رکھ دی کہ جس ایک رات کے اندر آدمی جاگ لے اور عبادت کر لے تو اس کو 83 سال 4 ماہ سے زائد عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے مہینہ میں آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں۔ تو عمر تھوڑی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی عمر کے اندر ہر سال ایک رات یہ لیلۃ القدر والی رکھ دی تاکہ اس میں مسلمان عبادت کر کے اپنے ثواب کو بڑھا سکیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا تاک راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرو۔ توجہ کرنا ذرا، ایک رات مقرر نہیں فرمائی، فرمایا تاک راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرو۔ تاک راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ اب متعین کیوں نہیں فرمائی آپ نے رات؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے متعین کیوں نہیں فرمائی؟ متعین اس لیے نہیں فرمائی کہ اگر فرما دیا جاتا، بتلا دیا بھی فلاں تاریخ کو مثلا 25ویں رات یا 23ویں رات یا 21ویں رات یا 27ویں رات اس میں لیلۃ القدر ہے، تو مسلمان صرف اسی ایک رات میں جاگتے، باقی راتوں میں نہ جاگتے۔ جبکہ رب تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تو رات متعین نہیں فرمائی، فرمایا تاک راتوں میں سے کسی رات میں ہے تاکہ بندے جتنی تاک راتیں ہیں آخری عشرے کے اندر سب راتوں میں جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں۔ یہ حکمت ہے اس میں۔ آج کل ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایک رات مقرر کر لی ہے، لیلۃ القدر میں شب قدر کی ایک رات خود ہی مقرر کر لی ہے۔ 27ویں رات کو سارے جاگتے ہیں، 21ویں رات کو جاگتے ہی نہیں ہیں،
23ویں رات کو جاگتے نہیں ہیں، 25ویں رات کو جاگتے نہیں ہیں اور 29ویں رات کو جاگتے نہیں ہیں، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف 27ویں رات کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ساری طاق راتیں جو ہیں ان میں آدمی کچھ نہ کچھ، اگر ساری رات نہیں جاگ سکتا تو کچھ نہ کچھ جاگ لے تاکہ اس کو لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب مل سکے۔ اپنی طرف سے کوئی رات متعین نہ کرے کہ صرف اسی میں جاگنا۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو 27ویں شب ہے، 27ویں شب میں بنسبت دوسری راتوں کے بعض مرتبہ لیلۃ القدر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اسلاف بزرگان دین اس رات میں جاگنے کا خاص اہتمام فرماتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مرتبہ ہی 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر ہوگی، ایسا نہیں ہے، اس لیے متعین نہ کیا جائے۔ ہر رات جتنی بھی طاق ہیں اس میں کچھ نہ کچھ جاگ لیا جائے۔ احادیث میں بعض علامات بیان کی گئی ہیں لیلۃ القدر کی، کہ کیسے پتہ چلے کہ گزشتہ رات لیلۃ القدر تھی، یا کیسے پتہ چلے کہ جس رات میں ہم آج موجود ہیں، جس رات کو گزار رہی ہے لیلۃ القدر ہے، اس کی کچھ علامات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ مثلا فرمایا کہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے وہ متعین تو نہیں، لیکن اس کی کچھ علامات ہیں جس سے تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ شاید آج لیلۃ القدر ہے۔ اس کی ایک علامت کی بیان فرمائی کہ وہ رات جو ہے وہ نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ گرم ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈی اور نہ زیادہ گرم، درمیانے درجہ حرارت کی رات ہوتی ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ رات جو ہے وہ کھلی ہوئی ہوتی ہے، مطلع صاف ہوتا ہے، چاند صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، مطلع صاف ہوتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا لیلۃ القدر اس کی ایک علامت یہ بھی ہے، اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو اس میں جو ہے وہ زیادہ کہہ لیں کہ شعائیں زیادہ تیز نہیں ہوتی اس کے، سورج تو نکلتا ہے، اور جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اس کے چاند کی ٹکیا بالکل گول ہوتی ہے اور نہایت خوبصورت دیکھنے کو معلوم ہوتی ہے، اور آدمی اس طرح اس کو دیکھ سکتا ہے ٹکی باندھ کر۔ اسی طرح جو شب قدر ہوتی ہے اس کے بعد جو سورج نکلتا ہے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ باہر کیف مومن جو ہے اور جو اللہ کا بندہ ہے وہ تو خاص ہر وقت موقع تلاش نہیں کرتا، بندے کو تو عبادت سے غرض ہے اور اپنے رب کو منانے سے غرض ہے۔ بندے انسان کے لیے سب سے عظیم مرتبہ اگر ہے تو وہ بندگی ہے، بندگی، اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اور بندے کو کیا ہے اور کیا نہیں ہے، بندے کو تو زیادہ سے زیادہ ہر وقت ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کی طرف دھیان ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، بندگی، بندہ ہونا، عبد ہونا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد فرمایا ہے، اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی شاندار عبادت کی ہے اور اتنی عبادت کی ہے کہ وہ اپنی مثالات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے، اگر تم کو شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، کون بندے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان پر نازل کیا۔ فرمایا اگر شک ہے کہ یہ قرآن اللہ پاک کلام نہیں ہے، فاتو بصورت من مثلی، تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ کہ دیکھو
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بندہ فرمایا. کیا فرمایا؟ عبد. عبد ہونا بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے. معراج کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب دیکھو بھی عبدی ہی، یہاں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لفظ شاہ فرمایا؟ عبد ہونا، بندہ ہونا. بندہ ہونا بہت بڑا مقام ہے. عبد ہونا، جو انسان جتنا عبادت گزار ہے وہ اتنا بڑا عبد ہے اور اتنا بڑا اللہ کا محبوب ہے. ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو وہاں بھی عبدہ آیا نا جی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہاں جی، وہی اکیلی ذات ہے. واشہد ان محمدً، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور ان کے رسول ہیں. تو دیکھو عبد ہونا کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے. انسان کے لیے عبد ہونا، عبادت گزار ہونا، اللہ کے آگے جھکنے والا ہونا، یہ بہت بڑا کمال ہے. اس لیے جو آپ نے دیکھا، جو درخت پھل سے جتنا زیادہ لدا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے. جھکا ہوا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جھکتے نوں پھل لگتا، ہمارے یہاں محاورہ ہے. جو درخت آپ نے دیکھا پھل سے جتنا لدا ہوا ہوگا اتنا ہی زیادہ جھکا ہوا ہوگا. جو انسان جتنا زیادہ نیک ہوگا اس کے نامہ اعمال میں جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنا ہی زیادہ عبادت گزار ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے جھکنے والا ہوگا. تو رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری عشرے کے اندر خاص دو عظیم نعمتیں عطا فرما دی. ایک اعتکاف والی اور دوسری نعمت جو ہے لیلۃ القدر والی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بابرکت ہیں وہ لوگ، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو ان دو عبادات کا آخری عشرے میں خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں. ہمیں چاہیے دنیا کے کام، دنیا کے کاج، دنیا کی مجبوریاں اور ضرورتیں ہر وقت ساتھ لگی رہتی ہیں. انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جب تک نہیں جاتا نا تو انسان کو بسا اوقات وقت دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہائے فلاں کام، ہائے فلاں کام، ہائے فلاں کام. نیکی کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل ہے. دیکھیں جو آدمی جو نیکی کے لیے وقت نکال لیتا ہے وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے، خوش نصیب انسان ہے. اعتکاف کے لیے وقت نکالیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے مہمان بن جائیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں اعتکاف کرنے والا اللہ کا مہمان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اس کی میزبان ہے. کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے کہ بندہ مہمان ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کے میزبان ہو. رمضان مبارک کے مہینے کی جو برکات ہیں بتائی نہیں جا سکتی، اتنی زیادہ. حدیث میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. توجہ کرنا ذرا. تو میں رمضان مبارک کے مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے کیا مطلب؟ یہ نہیں پر میں مسلمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. توجہ کرنا. مومن سے مراد وہ مومن ہے جس کا اللہ تبارک تعالیٰ پہ ایمان کے روزے مجھ پہ فرض ہیں اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے مجھے عبادت کے لیے دیا ہے اور وہ اپنے ایمان کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے اور اپنے ایمان کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں عبادات کرتا ہے. یہ ہے مومن. فرمایا اس کا رزق بڑھا دی جاتا ہے. توجہ کرنا. آپ نے دیکھا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں جب افطاری کا وقت آتا ہے، ہر روز افطاری کے وقت کتنی نعمتیں جو ہے سامنے دستیاب ہوتی ہیں جو پورا سال دستیاب نہیں ہوتی. افطاری کے لیے بیٹھے ہیں، شربت قریب ہے، ہاں جی، سموسے پکوڑے ہیں جی، پھل ہے جی،
سالن روٹی ہے جو عام دنوں میں بھی ہوتا ہے، بس اوقات ان دنوں میں اچھا ہوتا ہے، چاول ہے جی، اور طرح طرح کی نعمتیں روزہ رکھنے والے کے سامنے افطاری کے وقت موجود ہیں، یہ اس کے سامنے ہیں جو روزہ رکھتا ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا وہ اتنی نعمتیں اپنے گھر میں اکٹھی کر کے دکھائیں۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا؟ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے گھروں میں یہ نعمتیں آتی ہیں؟ کبھی نہیں آتی۔ وہی روٹین کی 2 وقت کی روٹی جو چلتی ہے وہی چل رہی ہوتی ہے، ان کے گھروں کے اندر یہ نعمتیں دستیاب نہیں ہوتی۔ یہ نعمتیں اس کے گھر میں دستیاب ہوتی ہیں جو روزہ رکھتا ہے۔ جب افطاری کا وقت آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے، کھجوریں اس کے سامنے ہیں، پھل اس کے سامنے ہیں، پکوڑے سموسے اس کے سامنے ہیں، اور طرح طرح کی اور چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ یہ ہے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جس کو پتہ ہی نہیں رمضان المبارک کا مہینہ آیا کب اور گیا کب، اور خود اس نے اپنے لیے خود ہی چھٹی کر رکھی ہے کہ رمضان کا روزہ میرے لیے ہے ہی نہیں، مجھ پہ تو فرض ہی نہیں ہے، میری تو فلاں مجبوری میری، اب خود ہی مجبوریاں گھڑی ہوئی ہیں، ہٹا کٹا نوجوان صحت مند ہے، ہاں جی، اس کے باوجود اپنے آپ کو رمضان کے روزے سے الگ کیا ہوا ہے کہ میرا اس کے گھر میں یہ نعمتیں نہیں آتی۔ آپ دیکھ لیں جو نہیں روزہ رکھتے، کبھی جا کے دیکھ کے مغرب کے ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں، وہی معمول کی روٹی کھائیں گے جو کھائیں گے، لیکن روزہ دار کے سامنے اور توجہ کرنا پورا مہینہ افطاری کے وقت جو نعمتیں مومن کے لیے دستیاب ہوتی ہیں، رمضان کے بعد اگلے دن ہی آدمی اتنی چیزیں دسترخوان پر رکھ کر جو ہے اہتمام کے ساتھ کھانا چاہے تو کھاتا ہے؟ نہیں ہوتی۔ آج بالفرض اگر آج رمضان ختم ہو گیا، عید گزر گئی، عید کے بعد آپ اہتمام کر کے دیکھیں، ہر روز کھانے کے وقت اتنی چیزوں کا کہ شربت بھی آپ کے سامنے ہو، پکوڑے سموسے بھی آپ کے سامنے ہو، پھل بھی آپ کے سامنے ہو، ہاں جی، اور طرح طرح کی چیزیں آپ کے سامنے ہو، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ مومن کا رزق رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو باہر کیا اپنا عرض کر رہا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے، اور آخری عشرے کے اندر اعتکاف کی توفیق کا مل جانا، اور اسی طرح جو ہے لیلۃ القدر کے اندر عبادت کے توفیق کا ہو جانا، یہ مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے عزیز و اقارب میں کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے پاس موجود تھے، زندہ تھے، ان کا بھی خیال تھا کہ ہماری زندگی میں بڑے رمضان آئیں گے، لیکن اس مرتبہ وہ رمضان مبارک کے مہینے میں موجود نہیں ہیں۔ ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ ہماری بڑی لمبی زندگی ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں اگلے رمضان مبارک کے مہینے میں کون ہو اور کون نہ ہو۔ لہذا اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی ایک ایک گھڑی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات خود ماننے کے لیے تیار بیٹھی ہے، بد نصیبی ہے ہماری ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو منائیں ہی نہ۔ اب دیکھو نا، ایک شخص ایک ذات آپ سے ناراض ہے، آپ کو پتا کہ یہ مجھ سے ناراض ہیں، تو آپ ان کو راضی کرنے کے لیے وہ بسا کا سوچتے یہ کیسے راضی ہوں گے؟ کیا ان کو میں ہدیہ تحفہ گفٹ دوں تو راضی ہوں گے؟ کیا میں کوئی سفارش ڈلواؤں کسی آدمی کی تب مانیں گے؟ یا اور کیا طریقہ اختیار کروں، اس سے معافی مانگ لوں تب مانیں گے؟ تو کوشش ہوتی ہے بھئی یہ ناراض شخص مجھ سے راضی ہو جائے، اور بسا اوقات منانے کے لیے جاتے ہیں وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ ایسا موقع شادی بیاہ کے موقع پہ آتا ہے نا جی، ہاں جی، کوئی رشتے دار ناراض ہے، بسا اوقات منانے کے لیے جاتے ہیں، کہتا نہیں نسی نہیں آنا تو بیاہ تھے۔ پھر آدمی جو ہے خاندان کے بڑے بڑے لوگ ڈال کے جاتا ہے، اکٹھے ہو کر یار کوئی نہیں آ جائے یار، چلو کوئی نہیں یار، چل کوئی نہیں یار، چھڈ پرا، دنیا تے وعدہ کٹا ہو جاتا ہے۔ اب اکٹھے ہو کر منانے کے لیے جاتے ہیں، بس اوقات وہ پھر بھی نہیں آتا، خاندان منانے کے لیے گیا وہ پھر بھی نہیں آیا، پھر بھی نہیں مانا۔ اور رب تعالیٰ کی ذات تو خود ماننے کے لیے بیٹھی ہے بھئی، اور ہر روز منادی ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، ہے کوئی بخشش کو چاہنے والا کہ میں اس کو بخش، ہے کوئی رحمت کو مانگنے والا کہ اس پر رحم فرماؤ۔ اب رب تعالیٰ کی ذات خود ماننے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ بد نصیبی ہے اس شخص کی جو رمضان مبارک کے کریں گے، 29ویں رات شروع ہو گئی،
اب وہ رات شروع ہو چکی ہے اور وہ فضیلت بھی شروع ہو چکی ہے جو اس رات میں جاگنے کی ہے۔ کوئی آدمی اگر ساری رات نہیں جاگ سکتا، مغرب اور عشاء کے درمیان تو سارے جاگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی رات ہے اور اس میں بھی عبادت کا وہی ثواب ہے جو رات کے 11-12 بجے عبادت کا ہے۔ یہ ساری کی ساری رات لیلۃ القدر ہے۔ جو آدمی ساری رات نہیں جاگ سکتا وہ کم از کم مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت جاگ لے، اور اتنے وقت جاگنا کسی آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور فضیلت کو حاصل کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، نہایت آسان کام ہے کہ آدمی اس کا ایک آسان طریقہ ہے، افطاری کا سامان مسجد میں لے آئے اور تاک رات نے افطاری جو ہے مسجد میں کر لے، افطاری کا سامان لے کر پھر مغرب سے لے کر عشاء تک تراویح پڑھنے تک مسجد میں گزار لے۔ ہاں جی، اب شب قدر میں جاگنے کا اس کا حصہ پڑ جائے گا۔ اور میں نے عرض کیا شب قدر فرمایا گیا خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، افضل ہے، 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں یہ۔ تو جو آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کرے۔ اچھا، بعض دوست ایک سوال پوچھتے ہیں کہ بس خاص اوقات میں خاص وظیفے ہوتے ہیں، تو لیلۃ القدر میں کیا وظیفہ کریں، کیا دعا کریں جس کا ہمیں خاص طور پہ اجر ملے؟ تو حدیث پاک میں ایک خاص دعا اور ایک خاص وظیفہ لیلۃ القدر کے لیے بتلایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر کا تمہیں جب رات لیلۃ القدر کو پاؤ یا اس میں جاگو تو فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہم، اے اللہ، انکا عفو، یا اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے، کریم سخی ہیں، تحب العفو، یا اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، لہذا فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ یہ لیلۃ القدر کے اندر جاگیں تو اس وظیفے کا خاص طور پہ اہتمام کریں۔ باقی کوئی بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ نوافل ادا کریں، آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، کوئی بھی عبادت کریں، انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے۔ اگلے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ نیک اعمال کے کرنے کا سیزن ہے۔ مومن کو تو کسی بھی وقت اللہ کی عبادت سے چھٹکارا نہیں ہے، وہ بندہ ہی کیا جو اللہ کی بندگی سے بھاگ پڑے۔ تو لیکن یہ مہینہ خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں باقی 11 مہینوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کی تلافی انسان توبہ استغفار سے اور اس مہینے میں عبادت سے تلافی کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے، لیلۃ القدر میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔